جاسوسی دنیا میں جواسیس ایک دوسرے کے اسرار اور رموز سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ راز ملک کے مشہور و معروف ایکسپیکٹران کو معلوم تھا۔ ان ایکسپیکٹران کی N5 اور P3 سے لڑائیاں ہوئی تھیں۔ اگرچہ اسپیکٹران اور یا اسپیکٹرس اور N5 اور P3 یہ دونوں ایک ہی ملک کے ہی تھے اور ایک ہی ملک کے لیے کام کرتے تھے، یعنی پاک لینڈ کے لیے، لیکن ان میں آپس میں مارکے چلتے رہتے تھے۔ لہٰذا اسپیکٹران نے اپنے ذرائع سے N5 کی کمزوریاں معلوم کی تھیں۔ ایک مرتبہ جب ایک کمزوری کسی کے ہاتھ لگ جائے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کمزوریاں اسپیکٹران کو ہاتھ لگی تھیں اور انہوں نے خفیہ رکھا تھا، لیکن دنیا کی مشہور اور خطرناک ترین جاسوسات ایخا اور منخق وہ ان کمزوریوں کو لے اڑی تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کہیں سے بات کہیں پہنچ گئی تھی۔ لیکن ایخا و منخق کا ایک قاعدہ یہ تھا کہ یہ بھی کسی کے راز کو اپنے تہیں رکھتی تھیں۔ تو اب N5 سوچ رہا، اگرچہ N5 کو ایخا اور منخق کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن اور بہت کم لوگ ان کے وجود سے واقف تھے، اور جو لوگ ان کے وجود سے واقف تھے وہ تھر تھر کانپتے تھے، لیکن وہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ راز سابق صدر یا عبوری صدر جو ان کی جگہ آیا ہے اس نے بیان کیا ہوگا۔ کیا عبوری صدر جب نائب صدر تھے انہوں نے صدر کو یہ راز بتایا ہوگا، یا کوئی P5 یہ کسی طرح راز لے اڑا ہوگا؟ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ ایوان صدر میں اس کا داخل ہونا بالکل مشکل نہیں تھا۔ صدر مملکت نے جو N5 کو دیکھا تو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ یہ تم کہاں تھے؟ تم بالکل بیکار جاسوس ہو۔ میری بہن صحیح کہتی ہے، تم سے بہتر تو P3 ہے۔ اب آپ کچھ بتائیں گے بھی یا نہیں؟ پھر صدر نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اگرچہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ جس کو قتل کیا تھا وہ قتل ہونے سے بچ گیا تھا۔ N5 نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اس پر صدر صاحب نے